جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ یہ دنیا فانی ہے، قیامت آنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح پوچھی حضور سے۔ میرے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ آپ دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نااہل اور بدکار لوگوں کو سردار بنایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جہالت کی کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور نظر کا زنا اس دور حاضر میں کوئی برا کام ہی نہیں رہا۔ ارے اس طرح سے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو شہوات سے بڑھنا اتنا برا کام ہے، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے داری ہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کر لیتا۔ تو اگر کوئی شخص کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کی بہن بیٹی کسی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ مکافات عمل ہے۔ آگے میرے حضور نے فرمایا کہ شراب پینا عام ہو جائے گی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شراب پینے والا بت کو پوچھنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ خسف یعنی 3 جگہ، مشرق، مغرب اور عرب میں آدمی زمین کے اندر دھس جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ کسی نے حضور سے پوچھا کہ کیا علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے نکال لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں۔ مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی، باغ اور نہریں ہو جائیں گی، مال کثرت سے ہوگا، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے، اور مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، والدین کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رہے گی، اور ماں باپ سے جدائی، گانے باجے کی کثرت ہوگی۔ اور آپ دیکھتے ہی جا رہے ہیں کہ کتنی نشانیاں پوری ہوتے جا رہی ہیں قیامت کی، اور وہ لوگ جن کو تن کا کپڑا نہیں ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلات میں اترائیں گے، لوگ مسجدوں میں چلائیں گے۔ اس وقت اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹن ہوگا کہ جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ لوگ قبرستان میں جا کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا، اور وقت بہت تیزی سے گزرے گا، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے، مہینہ مثل ہفتے کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن تو ایسے گزر جائے گا کہ جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جل بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت تیزی سے گزرے گا، اور سورج مغرب سے نکلے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی تمام توباؤں کے دروازے بند۔ اس وقت اسلام لانا
قبول نہ ہوگا۔ علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور آئیں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ کچھ آ چکے ہیں اور کچھ آئیں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔